बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम हमद व सवाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर, जो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार है। सामने मोहतरम, अपनी नई वीडियो के साथ करामत अब्बास हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब के एक तकरीर पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उसी पे मुझे गुफ्तगू करना है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एक सवालिया निशान है कि क्या तारिक जमील साहब ने भी मज़हब शिया कबूल कर लिया। आइए पहले तारिक जमील साहब की अपनी ज़ुबानी सुने कि वो क्या फरमा रहे हैं। और यहाँ यजीद का दिफा किया जा रहा है, लाना तो ऐसे लोगों पर, अहले बैत की शान को घटाया जा रहा है। इतने उलमा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो शिया की तायद कर रहा है, अहले बैत को बयान कर दो। लाना तो तुम्हारी अक्लों पर कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शिया होना है तो जन्नात और इंसान सुन लो, मैं भी शिया हूँ। जी सामने मोहतरम, तो आपने सुना कि अल्लामा तारिक जमील साहब ने अपने इस बयान के दरमियान, अपनी स्पीच के दौरान एक जुमला कहा कि तुम वो लोग हो कि जो माज़अल्लाह यजीद को भी एहतराम की निगाह से देख रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि भी आपने सुना कि अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत करना शियत है तो है जिन्हों इनसे गवाह रहना, मैं भी शिया हूँ। कहने को तो एक आलिम दीन ने बात की, कहने को तो तारिक जमील नामी एक शख्सियत ने बात की, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो उन्होंने ये बात क्यों कही। सवाल ये नहीं है कि बात की, सवाल ये है कि इस बात के पीछे दलील व बुरहान क्या है, क्यों उन्होंने ये कहा। क्या जिन्होंने इसके बारे में अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत करना शियत है तो मैं भी शियत हूँ, मैं भी शिया हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आले मोहम्मद से मोहब्बत हमारा ईमान है, ईमान का हिस्सा नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारा ईमान का हिस्सा है, मैं कहता हूँ कुल का कुल ईमान है आले मोहम्मद से मोहब्बत करना। वरना बकौल अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब के कि खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। देखना ये है कि क्या आले मोहम्मद से मोहब्बत का हुक्म हमें कुरान ने दिया है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो सूरह शुरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। सूरह शुरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब इनसे कह दो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। सिर्फ शिया कुतब में नहीं, बिरादरान इस्लाम की कुतब वहाँ भरी पड़ी है, तफासीर की किताबें भरी पड़ी हैं, तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं, जिसमें उलमाए इस्लाम ने, उलमाए मुकद्दम ने शिया सुन्नी की तमीज़ से हटकर अदल का मीज़ान मुकर्रर करते हुए इसके तफसीर में लिखा है कि अहले बैत ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अमीर कायनात जनाब हसनैन करीमैन और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और औलाद अली अलैहिस्सलाम, ये सब अहले बैत रसूल अल्लाह है। और कुरान का जब सरियन हुक्म आ जाए, नस वाजिब आ जाए, तो फिर किसी मुल्लवी से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी मुफस्सिर से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी मुहद्दिस से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुक्म कुरान जो है वो नस कुरानी जो है वो हम पे वाजिब है, उसका तस्लीम करना, उसका मानना। तो सूरह शुरा में अल्लाह ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कह दो मैं कुछ नहीं मांगता इस ख़त्म नबूवत का सिला, इन इतने सालों की मेहनत का सिला मैं कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। इसमें फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है। सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि मोहब्बत तब तक है जब तक ज़ाहिरी जिस्म आपका सामने है, और मवद्दत ये है कि जब से आप हैं और जब से आपको है क़यामत तक के लिए, क़यामत के बाद भी उन ज़वात मुक़द्दसा से अपनी अक़ीदत
اپنی جو محبت ہے مودت ہے وہ چھوڑی نہ جائے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ جیسے کہ مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، علماء نے کہا آپ مچھلی کھا لیتے ہیں تو فوراً پانی کی طلب رہتی ہے، جو جانے کے بعد اپنا جسم اپنا وجود ختم ہونے کے باوجود بھی اس چیز سے مودت نہ چھوڑے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کیفیت کو مودت کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ملتی ہیں، بالخصوص مسلمانوں نے عالم کی معزز ترین کتاب بخاری شریف میں ملتا ہے کہ میرے رسول نے فرمایا یا علی آپ مجھ سے ہو، میں آپ سے ہوں، اور آپ کی مجھ سے وہی منزل ہے جو ہارون کے موسیٰ سے ہے۔ اور پھر باب مناقب حسین میں ملتا ہے کہ عید کا دن تھا، حسین کریفین کو اپنے کاندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار کیے ہوئے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ان ذوات کو آپس میں نعوذ باللہ من ذالک تقابل کر کے کبھی بھی فرقہ واریت کا بازار گرم نہ کرنا۔ سیدھی سی بات ہے، جو نبی کی سواری بنے انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، جو نبی کے سوار بنے انہیں اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں، تو کیا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے نبی آل محمد سے محبت کرتے تھے، میرا اللہ آل رسول سے محبت کرتا ہے، آل رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آل رسول اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اس کی سینس کیا نکلے گی؟ پھر تو مولانا آپ کے فتوے سے کوئی نہیں بچے گا۔ اگر آل محمد سے محبت کرنے والا کو آپ شیعہ کہتے ہیں تو پھر میں خراج عقیدت اور خراج سلام پیش کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو، یہ دیکھے بغیر کہ ان کا مسلک کون سا، ان کی جماعت کون سی، میں ان کی بات پر، ان کی عادلانہ بات پر، ان کی عالمانہ بات پر ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ تبھی میرے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ شخصیات کو دیکھتے رہو گے تو بات کبھی نہیں لے سکو گے، اور جب کوئی قوم عدل کا دامن چھوڑ دیتی ہے پھر اس سے یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ جابر کون ہے، مجبور کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کرسی اور آیت الکرسی میں کیا فرق ہے۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کا امام حسین علیہ السلام سے تقابل کرنا بھی گناہ ہے۔ یزید کل بھی فاسق تھا، آج بھی فاسق ہے، اور قیامت کے بعد بھی فاسق رہے گا۔ قرآن کہتے ہیں جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ تو حرمت انسان ہے۔ اور جو نواز رسول جگر گوشہ بطول جناب علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند، اسلام کی حمیت کے اس توحید کے عظیم سپاہی جو امامت کے تیسرے پھول ہیں، جو نواز رسول ہیں، جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو عالی مقام ہیں، جو سید الشہداء ہیں، سرکار امام حسین علیہ السلام پر جو خروج کرے، آپ کے اہل طہار کو جو کربلا میں شہید کرے، اس کو رضی اللہ کہنے سے کہاں اسلام باقی رہتا ہے۔ کمال ہے دوستو، مجھے ایک جملہ کہنے پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا تھا اور آج نظر کر رہا ہوں کہ کیا تاریخ ہے آپ کی لکھی ہوئی تاریخ۔ یہ تاریخ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ایک ذی عقل یہ تاریخ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جس تاریخ میں غدار رسول یزید تو مسلمان ہے لیکن وفادار رسول ابو طالب علیہ السلام کو یہ تاریخ کافر لکھ رہی ہے۔ جو رسول اللہ کو پالنے والا ہے وہ معاذ اللہ کافر ہے، جو نبی کے ناز اٹھانے والا ہے وہ معاذ اللہ کافر ہے، جو نبی کو پناہ دینے والا ہے وہ کافر ہے، جو نبی کا نکاح خوان ہے وہ کافر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے بچوں کے بستر بدل بدل کے سلاتا ہے کہ میرے بچے شہید ہو جائیں مگر رسالت پہ کوئی زخم نہ آئے، وہ تو کافر ہے۔ اور جو دن دہاڑے نواسہ رسول کے گھر قیامت برپا کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اولاد کو شہید کرتا ہے، جو خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرتا ہے، جو مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر باندھتا ہے، وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہے۔ ایک جابر مسلمان ہے اور ایک صابر کافر ہے۔ سبحان اللہ، کیا تاریخ ہے۔ تو جن کو جناب ابو طالب علیہ السلام پر اعتراض ہے ان کے نزدیک طارق جمیل کیا ہے، ان کے نزدیک کرامت باس حیدری کیا ہے۔ ہر عاشق اہل بیت کو میں سلام کرتا ہوں چاہے اس کا کوئی بھی مسلک ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر تم اسے گناہ سمجھتے ہو تو آؤ زمانے والو یہ گناہ میری جھولی میں ڈال دو کہ ان کی محبت میں تم ہمیں اگر کافر بھی کہو تو خدا کی قسم
ہمیں اس پر بھی کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تم ہمیں آل محمد کی محبت میں یہ فتوے دے رہے ہو۔ ہم شیعہ سنی کل بھی عاشقان محمد و آل محمد تھے، آج بھی عاشقان محمد و آل محمد ہیں۔ قیامت تک جب تک ایک بھی شیعہ سنی باقی ہے، ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے رہیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اس پر اپنی جان نثار کرتے رہیں گے۔ نبی کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے نہ وہ اہل بیت کا ہے، نہ وہ صحابہ رسول کا ہے، نہ وہ مسلمانوں کا ہے، نہ وہ خدا کا ہے۔ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ لہٰذا پھر میں ایک مرتبہ اپنی گفتگو کے اختتام پر علامہ طارق جمیل صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ میرے اللہ امت مسلمہ میں ایسا حق بولنے والے علماء پیدا کر جو امت کو لڑائیں نہ، جو امت کو ملائیں، اور جو آل محمد کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہوں۔ اللہ عالم اسلام کی اور میرے پاکستان کی خیر فرمائے۔ وسلام توفیق علیہ۔